حدیث قدسی۔ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کے بیان کرنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس حدیث کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، مگر حدیث قدسی جبرائیل امین الہام اور خواب کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ حدیث قدسی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے۔ احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ ان میں سے 2 احادیث یہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں، جنتی عرض کریں گے کہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار، نیکی اور بھلائی سب تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اللہ سوال کرے گا، کیا تم اتنی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے کہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، حالانکہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اپنی مخلوق میں سے وہ تو نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی اور نعمت نہ عطا کر دوں؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ جواب دے گا، میں تم سے اپنی رضامندی اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امٹتے رہتے ہیں، یعنی زمین سے آسمان تک جگہ بھر جاتی ہے، پھر مجلس ختم ہونے پر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے ہیں، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا،
بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔